الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفاہ اما بعد۔ محترم سامعین، آپ کے سامنے صلح حدیبیہ اور ابو جندل ابو وصیر رضی اللہ عنہ کا قصہ بیان کرتا ہوں۔ صلح حدیبیہ یہ ہے کہ سن 6 ہجری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ فرمایا تھا۔ آپ عمرہ کے ارادے سے مکہ تشریف لے جا رہے تھے۔ کفار مکہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنی ذلت سمجھا اور اس کی سخت مزاحمت کی، روکنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر صلح حدیبیہ میں رکنا پڑا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ میں رکے تو ایک عہد نامہ لکھا گیا۔ اس میں بہت ساری شرطیں ایسی تھی جو مسلمانوں کو دب کر صلح کرنا پڑی، لیکن صحابہ اکرام کو یہ چیزیں بہت ناگوار تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں سے اور رشتہ داروں سے لڑائی کا ارادہ نہیں رکھتے تھے، اس لیے کفار مکہ کی ہر شرط کو منظور فرمایا۔ جانثار صحابہ کو بہت ناگوار تھا، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے بہادر شخص کو بھی دبنا پڑا، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے آگے کیا ہو سکتا ہے۔ صلح نامہ میں بہت ساری شرطیں لکھی گئی، اس میں ایک شرط یہ تھی کہ کوئی شخص اسلام لائے اور مدینہ آئے تو اس کو واپس کیا جائے گا۔ وہ خدا نخواستہ کوئی شخص مرتد ہو جائے، مکہ جائے، مرتد ہو جائے تو وہ واپس نہیں کیا جائے گا۔ یہ صلح نامہ تیار ہی ہو رہا تھا اور اس صلح نامہ کے وکیل حضرت سہیل رضی اللہ عنہ، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے۔ ان کے صاحبزادے ابو جندل رضی اللہ عنہ جو سچے پکے مسلمان ہو چکے تھے، وہ زنجیروں سے بندھے ہوئے گرتے پڑتے مسلمانوں کے بیچ میں آئے اور کہا کہ مسلمانوں میں نے بہت اذیتیں اٹھائی، لیکن ان کے والد سہیل نے ان کو تماچا مارا اور واپس لے جانے پر اصرار کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی صلح نامہ تو مرتب بھی نہیں ہوا، شرطیں کیسی؟ نہیں مانے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک آدمی مجھے منہ مانگا دے دو، لیکن نہیں دیا۔ وہ لوگ ضد پر اڑے تھے، ان کو واپس کر دیا گیا۔ تو اسی طرح ابو جندل رضی اللہ عنہ چلے گئے اور یہ ابو جندل رضی اللہ عنہ جب چلے گئے، اس کے بعد صلح نامہ مرتب ہو گیا۔ مکہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچ گئے تو ایک صحابی ابو بصیر رضی اللہ عنہ جو ایمان لائے، وہ بھی مسلمانوں کے پاس پہنچے۔ کفار مکہ نے 2 آدمیوں کو ان کو لینے کے لیے پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعدے کے مطابق ان کو واپس کر دیا۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ راستے میں چل رہے تھے، راستے میں چلتے ہوئے اس میں سے ایک شخص سے کہا، یار تمہاری تلوار تو بہت نفیس معلوم ہوتی ہے۔ شیخی بعض آدمی جرا میں غرور میں پھول جاتا ہے۔ میان سے تلوار نکالی اور ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی اور کہا کہ اس سے میں نے بہت ساروں کے اوپر تجربہ کیا ہے۔ ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے اسی کے اوپر تجربہ کر دیا۔ ان کا جو ساتھی تھا وہ بھاگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ساتھی مارا گیا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اتنے میں ابو بصیر رضی اللہ عنہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش اس کا کوئی معین مددگار ہوتا، تم لڑائی کے بھڑکانے والے ہو۔
یہ الفاظ سے سمجھ گئے کہ اب بھی کوئی میری طلب میں آئے گا تو میں واپس کر دے جاؤں گا۔ تو ابو وصیر رضی اللہ عنہ وہاں سے نکل کے سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ ابو جندل رضی اللہ عنہ جس کا قصہ پہلے گزرا ہے وہ بھی وہیں پہنچ گئے، اور اس طرح جو بھی مسلمان ہوتا چھپ کر وہیں پہنچ جاتا۔ تھوڑے دن میں ایک جماعت ہو گئی۔ اب کفار مکہ کا جو بھی قافلہ ادھر سے گزرتا تھا اس سے مقابلہ کرتے، لڑائی کرتے تھے۔ تو ان لوگوں نے ایک آدمی بھیجا مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، قرابت داری کا، رشتہ داری کا واسطہ دے کر، اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہ اس بیسری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیجئے تاکہ معاہدے میں داخل ہو جائیں۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ لے کر، آپ کا اجازت نامہ لے کر، اور یہ ابو وصیر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے۔ اس وقت ابو وصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کرنے کی حالت میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ ان کے ہاتھ میں تھا اور وہ ذبح ہو گئے، ان کی روح قبض ہو گئی، دنیا سے چھوڑ کر اپنے مالک الملک اور خالق سے مل گئے۔ یہ بات کتنی پختہ ہے کہ اگر آدمی کے اندر اخلاص ہو اور دین بھی سچا ہو اور آدمی بھی سچا ہو تو اس کو بڑی سے بڑی طاقت دین سے نہیں ہٹا سکتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔